اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ اسماعیل علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں گے۔ الحمدللہ جب ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ کیے تھے تو ماشاءاللہ سے اس میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، اس میں ہی ٹاپک میں اس میں ہی انکلوڈیڈ تھا، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی جو سٹوریز تھے، ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوریز تھے اس میں ہی انکلوڈیڈ تھا۔ ایک جو اسماعیل علیہ السلام سے ریلیٹڈ آتا ہے، میں آپ کو آج انشاءاللہ بتا دوں گی۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی مکہ میں ہو گئی تھی۔ جو جرم کے جو لوگ تھے، جہاں پر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تھے، تو ان کے وہ جو جرم کے لوگ تھے، ان کے ساتھ میں ان کی لوگوں میں سے ایک لیڈی کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ملنے، ایک بار ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے پیلسٹائن سے مکہ آئے۔ جب وہ ان کے گھر پہ گئے تو، اور اسماعیل علیہ السلام کے جو ان کا گھر تھا، ان کی شادی ہو گئی تھی، تو ان کے جب گھر پہ گئے تو انہوں نے وہاں پر ناک کیا۔ ناک کرتے ہی اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھے، انہوں نے اپنا ڈور کھولا، دروازہ کھولتے ہی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سلام کیا اور کچھ کوشچنس پوچھے، جیسے آپ کیسے ہیں، یعنی آپ لوگوں کی کنڈیشن کیسی ہے، آپ کے شوہر کہاں پر ہے، اور سب کچھ کیسا چل رہا ہے۔ ایسے ایک انسان پوچھتا ہے نا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا۔ جیسے ان سے پوچھا، اب یہ جو لیڈی تھی وہ ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا۔ تو وہ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا کنڈیشن کیسا ہے، اور سب آپ کے شوہر کہاں پر ہے، تو وہ جو لیڈی تھی، اسماعیل علیہ السلام کے جو وائف تھے، وہ انہوں نے فوراً کمپلینٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں، اور جو ان کے ہسبینڈ ہے اور وہ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ کھانا نہیں ہے، اور ہم لوگ بہت تکلیف میں ہیں۔ اور وہ دیکھیے جیسے نیگیٹو ورڈز اس نے استعمال کرنے لگی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے اپسٹ ہو گئے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے گھر پہ آئے ہوئے تھے، اور بہو ابھی ایسا بول رہی، تو وہ تھوڑے سے اپسٹ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیڈی سے، اس عورت سے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں گے تو ان سے کہنا کہ یہاں پر ایک شخص آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے، اور ان سے یہ کہنا کہ جو تمہارا ڈور سٹیپ ہے، ڈور میٹ جو ہے، اس کو چینج کرے۔ اوکے، اگر وہ آئیں گے تو ان سے کہنا کہ جو ڈور سٹیپ ہے اس کو چینج کرے۔ جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام نے وہ فیل کیا، کیونکہ ان کے ابا کا تھا۔ اب ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں نا، ابا اور بیٹے کے بیچ میں کیا ریلیشن تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری ہم لوگ نے جو سنے تھے، تو اب جب اسماعیل علیہ السلام گھر میں انٹر کیے تو انہیں ایسا فیل ہوا کہ یہاں پر ان کے ابا آئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی آیا تھا؟ تو ان کی بیوی نے کہا ہاں، کوئی ایک ایلڈرلی پرسن، یعنی جو بوڑھے جیسے جو شخص ہیں وہ آئے تھے، اور انہوں نے ان کا ڈسکرپشن دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا انہوں نے کچھ میسیج دیا ہے مجھے؟ تو ان کی بیوی بولی ہاں، انہوں نے میسیج دیا ہے، آپ کو سلام کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو ڈور میٹ ہے، ڈور سٹیپ ہے، اس کو چینج کریں۔ ٹھیک ہے، اب ڈور میٹ، ڈور سٹیپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، گھر کو سنبھالنے والی وہی ہوتی ہے۔ گھر کو بولتے نا جنت اور جہنم بنانے والی وہی ہوتی ہے۔ یعنی گھر کی مین چیز کیا ہے؟ ڈور ہے، اپنا ڈور ہے، اپنے ڈور سے بنے گھر، اپنا دروازے سے اپنا گھر پورا بنتا ہے۔ اب بیوی اس کو، یہاں پر جو اگزامپل دیے گئے ڈور سٹیپ ہے، وہ بیوی کو بول رہے ہیں کہ اب بیوی یعنی ڈور سٹیپ ہے جو گھر کو سنبھالتی ہے، گھر کو بناتی ہے، ایسا بول سکتے ہیں ہم لوگ اس کو، ایگزامپلس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو گھر کو سنبھال سکتی ہے، سجا سکتی ہے، سنوار سکتی ہے، وہ بیوی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ آپ کے جو ڈور سٹیپ ہے اس کو چینج کریں۔ تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابا ان کے کیا بولنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے فوراً ان کی جو بیوی تھی ان کو کہا کہ میرے ابا نے تمہیں ڈیورس کرنے کے لیے کہا ہے، یعنی ڈور سٹیپ چینج کرنا ہے تو تمہیں ابھی ڈیورس کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیے، اور وہ جو لیڈی تھی، وہ مکہ کی جو تھی، جرہم کی تھی، وہ ان کے پاس واپس چلی گئی۔ اب جرہم کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب اس لیڈی کو انہوں نے جب واپس لیے تو وہ سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ پرابلم ہوگی، تو اس کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام نے ان کو وہاں پر لا کے رکھے ہیں۔
یہ نہیں کہ فائٹنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، ان کو لا کر چھوڑے، نہیں، انہوں نے ایکسیپٹ کیا، جرم کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اور وہ جانتے تھے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اور وہ جانتے تھے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے کچھ بولے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہی رہے گی، تو انہوں نے پھر دوسری لیڈی کے ساتھ، جو جرم کی جو لیڈی تھی، ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر سے وہاں پر مکہ آئے اور اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر گئے۔ جب انہوں نے دروازے پر نوک کیا اور ان کو سلام کیا، جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا، جب سلام کیا تو وہاں سے سامنے سے بھی جواب آیا وعلیکم السلام، جو رپلائی آیا، اور انہوں نے سیم کوشچنس پوچھا کہ آپ کی کنڈیشنز کیسے ہے، آپ کا کیسا حال چال کیسا چل رہا ہے۔ تو جو وہ لیڈی تھی انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک چل رہا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کو میرا سلام کہنا، اور ان سے یہ کہنا کہ اپنا جو ڈور سٹیپ ہے اس کو مینٹین رکھے، اس کو کنٹینیو کرے، ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو کرے۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام جب واپس گھر آئے تو انہیں کہیں نہ کہیں فیل ہوا کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی آئے تھے؟ تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا ہاں یہاں پر ایک شخص آئے تھے، انہوں نے سب کچھ ڈسکرائب کیا، ایسے شخص تھے۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا انہوں نے مجھے کچھ جواب دیا ہے، انہوں نے مجھے کچھ میسیج دیا ہے؟ تو جو ان کی وائف تھی انہوں نے بولا ہاں، انہوں نے آپ کو سلام بولے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کا جو ڈور سٹیپ ہے اس کو مینٹین کریں، اس کو کنٹینیو کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے ابا تھے، اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے ابا تھے، وہ میرے فادر تھے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو کنٹینیو کریں۔ اس سے ہم لوگ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ ایک اچھی نیک بیوی ہونا، ایک اچھی بیوی ہونا ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہے۔ اگر صبر کرتے ہیں ایز اے بیوی، کبھی کبھار تکلیف آتی ہے، کبھی مشکلات آتی ہے، کچھ پرابلمس آتے ہیں، اگر ہم لوگ فوراً سے ناشکرہ پنا کرتے ہیں اور ہم لوگ اس انسان کو بھلا بلا کہتے ہیں، یا جانے انجانے میں کسی غیر انسان کے سامنے ان کے برائی کرتے ہیں، تو اس میں نقصان اپنا ہی ہے۔ تو ایز اے بیوی ہمیں اپنے ہسبینڈ کی عزت دینا ہے، ان کی چیزوں کو سنبھالنا ہے، ان کے گھر کو دیکھنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو میسج کیا دیا تھا کہ اس کو کنٹینیو کریں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں اس کو کنٹینیو کرو۔ اسماعیل علیہ السلام پھر مکہ میں رہے، وہاں پر ان کے ساتھ عربک سیکھا، ان کے ساتھ جو جرم کے لوگ تھے ان کے ساتھ رہے، اور ماشاءاللہ بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑے نبی ماشاءاللہ وہ عربک لینگویج میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بہت سارے نبیوں کو بھیجا ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو فیملی ہے ان کو پروفیٹہڈ دیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ الانعام میں کہ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام، اور الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، اور بہت سارے جتنے بھی نبی آئے ہیں یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے چین سے ہی آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اسماعیل علیہ السلام تھے اور اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ جتنے بھی جو نبی آئے ہوئے ہیں پھر وہ ہے اسماعیل علیہ السلام سے ایک آئے ہیں، اور ایک لنکڈ ہے وہ ہے اسحاق علیہ السلام سے۔ اسماعیل علیہ السلام سے جو ٹرائبس تھے وہ تھے قریش تھا، ہاشم تھا، اور جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جو چین وہاں تک آتی ہے، اور ایک جو تھا وہ تھا اسحاق علیہ السلام سے آئے ہیں۔ تو یہ تھا اسماعیل علیہ السلام کی سٹوری، اور ماشاءاللہ سے ہم لوگ نے دیکھے کہ اسماعیل علیہ السلام کے آلموسٹ ہم لوگ نے دیکھے کہ جتنی بھی ہم لوگ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دیکھے وہ دونوں کی تھی، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری تھی۔
اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ایک سچے نبی تھے، ایک ٹروتھفل نبی تھے، اور انہوں نے جب جب پرومس کیا اللہ تعالیٰ کو، انہوں نے اس کو پورا کیا. جتنے وعدے کیے، جتنی آزمائشیں تھی، ہر آزمائش پہ وہ پورا اترے. ہمیشہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو، عبادت کرو اور زکوٰۃ دو. اسماعیل علیہ السلام کا انتقال مکہ میں ہوا اور ان کو دفنایا بھی گیا تھا وہیں پہ. تو ہم سب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے ہی ان کے ہی اس میں سے آ رہے ہیں ہم لوگ سب لوگ. اب انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کا زیادہ سٹوری نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو جتنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اسحاق علیہ السلام میں نے جیسے آپ لوگوں کو بتائی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک اولاد تھے، جیسے اسماعیل علیہ السلام اینڈ اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام ہاجر سے پیدا ہوئے تھے اور اسحاق علیہ السلام سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ پیلسٹائن میں اپنے ابا کے ساتھ رہتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہتے تھے. میں جیسا بتائی تھی جرم کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے تھے. دونوں کون تھے؟ دونوں بھائی تھے، پر ان کے مدرز جو تھے، جو امی تھے ان کے، وہ ڈیفرنٹ تھے. دونوں پر بھائی تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہی تھے، پر ایک حاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے اور ایک سارہ علیہ السلام سے. اسحاق علیہ السلام سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے تھے. اسحاق علیہ السلام جو تھے، اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا یوسف علیہ السلام. اب اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ جو بھی بولتے ہیں نا، یہ بنی اسرائیل میں سے آتا ہے. یہ جو ان کی جو چین ہے بنی اسرائیل میں سے آتا ہے. اور بنی اسرائیل کے جتنے لوگ اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو بنی اسرائیل میں کون کون آتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. یہ سب اگر ہم لوگ دیکھا جائے گا تو یہ سارے کے سارے ہم لوگ کو بنی اسرائیل میں سے ملتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک چین ہے. اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر اس کے بعد ایک اور، اس کے بعد ایک اور، یعنی یہ چین چلتی جائے گی. اور اسماعیل علیہ السلام سے جو چین چلے گی وہ ڈائریکٹ کون سے ہے؟ وہ ہے اسماعیل علیہ السلام سے ڈائریکٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جتنے نبی ہم لوگ جو مل رہے ہیں وہ وہاں سے ان کا جو لنک لگتا ہے وہ وہاں سے ہی لگتا ہے. اسحاق علیہ السلام پیلسٹائن میں رہے اور وہ وہیں پہ ان کا انتقال بھی وہیں پر ہوا. اور یہ تھی اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اینڈ اسماعیل علیہ السلام کی تینوں کی سٹوری. اگر ہم لوگ پہلے کے پورے ریکارڈنگز دیکھتے ہیں، انشاءاللہ پورے پارٹس دیکھیں گے تو ہمیں ایگزیکٹلی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اینڈ اسحاق علیہ السلام کی سٹوری کمپلیٹلی ہم لوگ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی سٹوری بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا اور انٹرسٹ دے اور دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. نیک بننے کی طاقت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.